غربت کی دنیا۔ مجھے یاد ہے جب میں 3-4 سال کی تھی تب میں نے ماں کے ساتھ کام پر جانا شروع کیا تھا۔ میں ماں کا ہاتھ بٹانے کی بجائے اس کو تنگ کیا کرتی تھی۔ جب ماں میری رو رو سے زچ جاتی تو کبھی مجھے پیار کرتی اور کبھی 2-3 تھپڑ رسید کر کے اپنی قسمت کو کوسنے لگتی تھی۔ آہستہ آہستہ شعور آنے لگا تو میں ماں کو تنگ کرنے کی بجائے اس کا ہاتھ بٹانے لگی۔ اس دوران ماں نے کئی گھر بدلے اور میں اس کی محنت و مشقت کا ایک لازمی جزو بنتی گئی۔ ہوش سنبھالتے ہی اپنے باپ کو خوش و خروش سے بگانا پایا۔ نشے کی دلدل میں وہ تمام عمر غرق رہا۔ ماں جتنا بھی کوستی وہ پتھر کی صورت بنا سنتا رہا۔ ایک دن مزدوری کر لیتا تو ایک ماہ فارغ رہتا۔ گھر کا خرچہ ماں کے کندھوں پر تھا۔ مجھ سے چھوٹے 7 بہن بھائی اور تھے۔ بھوکے پیاسے روتے سسکتے ہوئے ننھے منھے انسانوں کی اس فوج سے ہماری کٹیا میں گنجال سا رہتا تھا۔ اس بھوکی پیاسی فوج کو ماں اکیلے نہیں پال سکتی تھی۔ ماں تو نشے کی دلدل میں گردن تک دنس چکا تھا۔ وہ گھر سے بیگانہ ہو کر کبھی قبرستان اور کبھی کسی مزار پر فقیروں کے ڈیرے پر رہنے لگا۔ تبھی ماں نے میرے لیے کام ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ میں چاہتی تھی کہ میرے بہن بھائی بھوکے نہ رہیں، لہٰذا خوشی خوشی کام پر جانے لگی۔ جب میں 12 برس کی ہو گئی تو تمام کام کرنے لگی۔ ماں بیمار ہو جاتی تو میں گھروں میں ماں کی جگہ کا کام کر لیتی۔ واصف کے یہاں کام کرتے ماں کو 2 سال ہو گئے تھے۔ یہ میاں بیوی شریف لوگ تھے۔ ان کے یہاں میں ماں کے ساتھ آ جاتی تھی۔ ان کی بیگم مجھ سے محبت سے پیش آتی۔ تب میں شرمانے کی بجائے ٹھنڈی آہ بھر کر خاموش ہو جاتی تھی۔ مالکن اکثر مجھے اپنے کپڑے دیا کرتی تھی۔ میں ان کی عطرن پہن کر بہت خوش ہوتی۔ ان کو پہن کر مجھ پر نکھار آ جاتا تھا۔ میرا بدن چھریرا تھا، وہ بھی بیماری سے دبلی ہو گئی تھی۔ ان کے کپڑے مجھے ٹھیک آ جاتے تھے۔ جب کبھی میں نہا کر ان کے دیے لباس پہن لیتی تو مالکن مجھ کو دیکھ کر خوف کھا جاتی۔ کہتی، لڑکی تو خود کو چھپا کر رکھ، یہ دنیا بڑی بری جگہ ہے، گھر سے نکلتے سمے چادر اوڑھ لیا کر۔ لہٰذا میں جب گھر جاتی تو خود ایک بڑی چادر میں چھپا لیتی۔ میں اتنی خوبصورت تھی کہ سڑک پر چلتے لوگ مجھے مڑ مڑ کر دیکھتے تھے۔ واصف صاحب عمر رسیدہ صوفی مند انسان تھے، نماز روزے کے پابند اور دل میں خوف خدا رکھنے والے آدمی تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی نعمت سے محروم رکھا تھا۔ شاید اسی لیے وہ مجھ سے ایسا سلوک رکھتے تھے جیسا کوئی اپنے بچوں سے رکھتا ہے۔ انہی دنوں سنا ہے کہ ان کے چھوٹے بھائی دبئی سے آ رہے ہیں۔ ان کا نام عارف تھا۔ میرا کام بڑھ گیا کیونکہ واصف صاحب نے کہا تھا کہ میرے چھوٹے بھائی کو کوئی کمی محسوس نہ ہو۔ وہ میرا بھائی ضرور ہے لیکن میں اسے اپنا بیٹا سمجھتا ہوں۔ مالکن کے کہنے پر میں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، گھر کو شیشے کی طرح چمکا دیا۔ عارف کے کمرے کو سجا سنوا کر گلزار بنا دیا۔ عارف مجھے متاثر کن شخصیت نہ لگا۔ نہ جانے اس میں کیا ایسی جھلک تھی کہ مجھے اس کے سامنے جانے سے وحشت ہونے لگتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد جلد گھر جانے کی کوشش کرتی تھی، ہر طرح اس سے پہلو بچا کر رکھتی تھی، لیکن جتنا میں اس سے کنی کتراتی وہ میرے پیچھے آتا تھا اور کوئی نہ کوئی بات شروع کر دیتا تھا۔ میں خاموشی سے نظر انداز کرتی مگر وہ اپنی ہانکیں جاتا۔ ایک روز صبح دروازے پر دستک ہوئی، دیکھا تو وہ سامنے کھڑا تھا۔ بولا، گھر میں رات اچانک مہمان آ گئے، بابی نے بلایا ہے، جلدی چلو۔ ماں بولی، ہاں ہاں تو جا، میں بچوں کو ناشتہ دے دوں گی۔ میں چادر کی بکل مارے اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی گیٹ کے اندر گئی تو میں نے دیکھا گھر میں مکمل سکوت تھا۔ سکوت تو پہلے بھی رہتا تھا۔ بیگم صاحبہ اپنے کمرے میں لیٹی رہتی تھیں اور میں خاموشی سے کام کرتی رہتی تھی، لیکن آج کا سکوت گہرا تھا۔ میں نے بیگم صاحبہ کے کمرے میں جا کر دیکھا، وہ خالی تھا۔ باتھ روم کھول کر دیکھا، وہاں وہ نہ تھیں۔ انہیں پکارا، جواب نہ ملا۔ تبھی میں نے باہر آ کر عارف سے پوچھا، صاحب ابا بیگم صاحبہ کہاں ہیں؟ کہنے لگا، ان کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، بھائی صاحب اور بابی ملتان گئے ہیں، وہ شام تک لوٹیں گے۔ مجھے بھی جانا ہے اس لیے تمہیں لایا ہوں۔
اگر وہاں بتا دیتا تو تم گھبرا جاتی۔ گھر کا خیال کرنا، لیکن پہلے مجھے ناشتہ بنا دو۔ میرا دل دھک دھک سے ہوا، مگر خود پر قابو پا کر میں باورچی خانے چلے گئی اور اس کے لیے ناشتہ تیار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر اپنے کمرے میں جا کر وہ پھر باورچی خانے میں آ گیا، کہنے لگا ناشتے کی ٹرے میرے کمرے میں لے آنا۔ جب میں ٹرے لے کر اس کے کمرے میں گئی، وہ اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر اٹھ بیٹھا اور بولا، اتنی اچھی شکل و صورت ہے، پھر بھی کسی گھر کے کام کرتی ہو؟ تمہیں نوکرانی نہیں، ہمارے جیسے کسی گھر کی رانی ہونا چاہیے تھا۔ میں نے جواب نہ دیا، خاموشی سے چائے اس کی پیالی میں ڈیلنے لگی تو کہنے لگا، تم نہیں جانتی تمہیں کام کرتے دیکھ کر میرا دل کس قدر کٹتا ہے۔ تمہیں اپنی خوبصورتی کا احساس نہیں۔ میں واپس جانے کو مڑی تو پھرتی سے دروازے پر آ گیا۔ میں نے کہا، صاحب رستہ چھوڑو، ایک شریف انسان آپ کے بھائی ہو، ان کی شرافت کا تو لحاظ کرو۔ مجھے کو خطرے کا پوری طرح احساس ہو چکا تھا، لیکن اتنی جلد کسی اچانک حملے کے لیے میں تیار نہ تھی۔ تبھی میری فریاد ایک بے بس پنچھی کی مانند شیشے کے دروازوں اور دیواروں سے ٹکرانے لگی۔ جاری رہے گا۔